پچھلے دنوں مجھے سیدھی سادی زبان میں ایک نایاب مضمون ملا. اس کو لکھا ہے خدیجہ بیگم نے. اب میں نے خدیجہ بیگم کی اس سے پہلے کوئی تحریر پڑھی نہیں تھی، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی مصنفہ ہوں. جب ذرا ادھر ادھر سے تلاش کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک بہت صاحب طرز معمور اور معمار کیا نام ان کا، استاد کامل خان کی والدہ تھیں اور مصوری بھی کرتی تھیں. اس مضمون کا عنوان ہے یادوں سے معطر. یاد نہیں کہ وہ امرتسر میں 1935 کے اکتوبر کی شام تھی یا 1936 کے. رشیدہ آپا اپنی ننھی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اتری اور ان کے قہقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا. کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان کھدر کا کرتا پاجامہ پہنے اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے. یکا یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا، خدیجہ ان سے ملو، یہ فیض ہیں، ہمارے نوجوان شاعر. ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی، دل کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شاعر ہیں، مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا، شاعر نہیں. ہمارے تصور میں ان دنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا، جھومتا جھامتا، کھویا کھویا سا، جگر مرادی باجا جیسا. یہ سوچ کر کہ یہ شاعر واعر نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی. فیض نے نہ شراب پی، نہ شعر سنایا، نہ شور مچایا. پھر یہ شاعر کس قسم کے ہو گئے؟ ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. 1941 میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنؤ گئی. یہاں ادھر ادھر کی گھریلو باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد یکا یک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا؟ میں حیران کہ یہ فیض کون ہیں، اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں. رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتی یا تو فوراً ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھیں، کوئی دوسرا سوال کر بیٹھتی تھیں. چنانچہ فوراً انہوں نے کتاب ایک نکالی الماری سے. اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی. دل سے مشورہ کیا، جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے. کتاب کے اندر کچھ صفحات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا، رشیدہ آپا کے لیے فیض. اندر کے کچھ صفحے ادھر سے الٹے پلٹے. ان 4 مصروں نے ہمیں چونکا دیا. رات پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں حولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بات انوکھی تھی، زبان سادہ، لہجہ نرم، بہت اثر ہوا. بار بار یہ اشعار پڑھے. اس کے بعد ہم نے ہر رسالے میں فیض کا کلام تلاش کیا، مگر کم ہی نظر آیا. 1947 میں حال ہی سے دہلی میں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو گئی، اور اکثر ملنا ہوتا تھا. حال ہی نے جب پہلی مرتبہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، گا کر سنایا، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض کی عظمت پوری کائنات پر چھا گئی. ان کا ایک ایک شعر مجھے زبانی یاد ہو گیا، یا بالکل محاورے کی اور کہاوت کی طرح. ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے.
میں نے دلی دل میں فیض کا مجسمہ بنا لیا تھا، اسے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ٹھان لیا کہ ان سے کبھی ملوں گی نہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ میں لاہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی، ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے، چلی اس لیے آئی کہ کسی نے آ کے کہا کہ فیض آ رہے ہیں۔ میں اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک فیض چلے نہیں گئی۔ بات وہی تھی کہ ہمارے تصور میں ان کا جو مجسمہ تیار کیا ہوا تھا وہ کہیں پاش نہ ہو جائے۔ میں فیض کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرنے لگی، یوں لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جیل کی چہار دیواری میں بھی وقت گزارنا پڑا۔ 1961 کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی، باجی یعنی باجی بیگم آمنہ ملک۔ تو باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی ہیں، فیض آیا ہوا ہے اس سے مل لیتی۔ میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے سے، ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی۔ فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھیڑ دیا کہ ہائے کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کا زمانہ ہے، سگریٹ ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بازار کی دکان پھر کر باجی کے لیے 3 کاسل سگریٹ کی 2 ڈبیاں خریدی اور دوبارہ اوپر چڑھ گئی باجی کو دے دیں۔ اب جو اوپر پہنچی تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر براجمان تھیں، لیکن 2 لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ ان کے لیے حقی صاحب کا یہ مضمون سننا بہت لازم ہے۔ میں نے ایک دن عزیزہ سے پوچھا، عزیزہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا مجھے تم سے زیادہ محبت ہے؟ عزیزہ نے حسب عادت میری بات سنی، مگر اس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی، ذہن میں اس کے نہیں آئی۔ وہ اپنا حساب کرتی رہی، صرف کہنے لگی۔ پھر تیوری سپیر کا حساب لگنے لگی۔ میں نے کہا عزیزہ یہ تمہاری کیا عادت ہے کہ تم میری بات کبھی دھیان سے نہیں سنتی؟ وہ بولی اتنی نہیں سن رہی ہوں۔ ہاں کہو کیسے جاؤ؟ میرا خیال ہے کہ اس مہینے دوبن کو 2 کپڑے کم لائی ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو پیسے بھی 25 روپے زیادہ دے دیے۔ میں نے کہا یہی کوئی بات ہوئی؟ وہ بولی 35 اور 6 41 اور 2 3 44 اور 2 نہیں 45 اور 50 پورے 50 ہوئے۔ میں نے کہا عزیزہ یہ بہت زیادتی ہے، کبھی تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے کچھ چند لمحے بھی نہیں ہوتے۔ عزیزہ نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف پلٹ کر ہمتن گوش ہو گئی۔ اس کے اس طرح پیترا بدلنے پر میں کچھ سٹپٹا گیا۔ عزیزہ میری طرف جمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، ان کی آنکھوں سے سراپا یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ کہو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میں نے اسٹارٹ لیا کہ وہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم میں سے کون، یعنی ہم میں سے کس کا یا کس کی، میرا مطلب اس کو گویا کہ محبت زیادہ ہے بنسبت اس محبت کے جو دوسرے کو اس سے ہے۔ عزیزہ بولے جانے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی بات پھر دہرائی، کیا تمہارے خیال میں یا یوں کہو کہ تمہارے دل میں اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے میری محبت سے، یا میری محبت یعنی جو مجھ کو تم سے ہے نہ کہ تمہاری مجھ سے؟
عزیزہ بولی میں سمجھی نہیں. میں کھسیانا سا ہو گیا. میں نے کہا عزیزہ تم سمجھی نہیں, میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیکھو نا, ہم دونوں تو موجود ہیں, ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں, مگر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کے دل میں جو جذبہ ہو محبت کا وہ زیادہ شدید ہو یا زیادہ بیش ہو اس محبت سے جو پہلے کو اس سے ہے. تو ہمارے تمہارے درمیان وہ کون ہے جس کی محبت زیادہ ہے اس محبت سے جو دوسرے کو اس سے ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ عزیزہ نے تیوری چاہتے ہوئے اور چکرتے ہوئے بولی تمہاری ہوگی کوئی دوسری. میں کہا وہ تم پھر نہیں سمجھی. میں نے بے شارگی کے عالم میں کہا دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو ہیں نا, ہم دو ہیں, پہلا میں دوسری تم, ایک تم. یہ سمجھو کہ پہلا میں دوسری تم. یا میرے خدا میں دوسری ہوں. وہ چونک کر بولی تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا. اور پھر وہ پہلی کون ہے اور ہے کہاں وہ؟